الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ ہے سنو، اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ سنو یا خبردار، انا بے شک، اللہ انا اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، اللہ کے دوستوں کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہے، یعنی دنیا میں کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی آخرت میں انہیں کوئی حزن ملال یا غم ہوگا، وہ غمگین آخرت میں بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ولی کا لفظ قرآن کریم کا ہے، مختلف جگہ پہ استعمال ہوتا ہے اور اپنا مفہوم اس کا سیاق و سباق کے حوالے سے سمجھنا پڑتا ہے۔ آئیے جو پیر کرم شاہ صاحب بھیروی الازری رحمۃ اللہ علیہ نے قاموس اللغات کے حوالے سے لفظ ولی پر روشنی ڈالی ہے، اس کو جانتے ہیں۔ پیر کرم شاہ صاحب اسی آیت کے حوالے سے اور لفظ ولی پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں، ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست۔ 22 کے قریب معنی بیان کیے گئے ہیں، جیسے دوست، صدیق، قریب، مددگار، چاہنے والا۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو قرب ہے نا، قرب، قریب ہونا، اس کی بھی آگے 2 قسمیں ہیں، اور ان تمام معانی میں ایمان کے بعد ہے بے شمار پھر ولایت کے درجے ہیں۔ ایمان شرط اول ہے، ایمان شرط اول ہے، اس کے بغیر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ انبیاء میں ولایت کی صفت پہلے ہوتی ہے، بعد میں انہیں نبوت کے عہدے پہ فائز کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو تو نبوت نہیں دیتا، اس کو مانے نہ، اس کی ذات و صفات میں شرک کرے۔ تو پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ولی بمعنی قرب لیا جائے تو قاموس اللغات میں جو قرب کی تعریف ہے وہ اس کی 2 قسمیں بتائی گئی ہیں، یعنی قرب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو ہر انسان کو بلکہ پوری کائنات کو اور کائنات کے ذرے ذرے کو اپنے خالق سے ہے، یقیناً قرب ہے، اور اگر یہ قرب نہ ہو تو کوئی چیز سروائیو نہ کر سکے، موجود نہ ہو سکے، موجود نہ رہ سکے، قائم نہ رہ سکے۔ اور قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ اور ہم شارگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، اس میں اسی قرب کا اشارہ ہے، اور اس میں ہر مخلوق شامل ہے، ہر روح چیز شامل ہے،
غیر ذی روح چیز شامل ہے، یہ تو قرب کی ایک قسم ہو گئی۔ دوسرا قرب وہ ہے جو صرف خاص بندوں کو میسر ہوتا ہے، انسانوں کو، جس کے بارے میں نے شروع میں آیت بھی جو تلاوت کی ہے۔ اب اسے قرب محبت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ قرب محبت کہتے ہیں۔ قرب کی ان دو قسموں میں سوائے اشتراک نام کے کوئی وجہ اشتراک نہیں ہے۔ قرب محبت کے بے شمار پھر درجے ہیں آگے، ایک سے ایک بلند ہے اور بلند تر بھی ہے، ایک سے ایک اعلیٰ ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، ان سب درجوں میں جو ایمان ہے وہ شرط اول ہے۔ جب کوئی انسان دولت ایمان سے مشرف ہو جاتا ہے، اس کے بعد اہل عزم ہوتے ہیں، اہل ہمت ہوتے ہیں، وہ پھر ترقی کرتے کرتے مختلف درجات طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس بلند مقام پر فائز کر دیتا ہے اور وہ اعلیٰ اونچے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں، جس کی وضاحت حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی حدیث قدسی میں فرمائی ہے، اور یوں بیان فرمائی ہے: لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احببته فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به۔ رواہ البخاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ ترجمہ کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ نفلی عبادات سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں ہی اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اور میں ہی اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اور اس قرب محبت کا سب سے بلند اعلیٰ عرفہ مقام وہ ہے جہاں محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فائز ہیں۔ یہ میں نے ولی کی تعریف کی ہے، قرب کی تعریف کی ہے، جو اللہ کے دوستوں کو اللہ تعالیٰ کا ایک قرب ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ولی ہے، یا اس کی جمع اولیاء ہے، الا ان اولیاء اللہ، کہ سنو بے شک اللہ کے دوستوں کو۔ تو ولی واحد ہے اور اولیاء جمع ہے۔ یہی ظاہر بات ہے کہ اولیاء کو جو قرب اپنے رب کریم سے، خداوند کریم سے حاصل ہوتا ہے، وہ انبیاء کے توسط سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ کہ جو لوگ ان کی خدمت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے محبوب اور دوست سمجھ کر حاضری دیتے ہیں، اور بارگاہ ایزدی میں ان اولیاء کے تقوی اور ایمان کے وسیلے کا واسطہ دے کر التجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قرب میں جگہ بھی عطا فرماتا ہے، زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی۔ باقی اسی کو انشاءاللہ آگے کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، اور ہمیں اپنا مقرب بنا لے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔